جمع ہو جاتا ہے. کیا بات ہے کہ آپ نے بلوچستان کے لاپتہ افراد کے لیے یہاں پر بیٹھ کے بات کی؟ کیا آپ ان کے لیے آواز اٹھانا نہیں چاہ رہے ہیں؟ کیا کوئی پریشر ہے؟ دوسرا, میری بہن نے ٹارگیٹ کے شہداء کا ذکر کیا, بالکل وہ شہداء بھی ہمیں یاد ہے, لیکن ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ اس ملک کے سابق وزیر اعظم کا ایک ویڈیو کلپ موجود ہے جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری یہ جو فوج ہے اس نے مس ایڈونچر کیا تھا اور ہندوستانی فوج کی کمر میں جو ہے چھرا گھونپا تھا. تو کیا آپ ان کے خلاف بھی کوئی اپیل یا کوئی اس طرح سے لے کر جائیں گے کوئی درخواست سپریم کورٹ آف پاکستان میں؟ دیکھیں جی, ہمارے کئی مسائل ہیں, ٹھیک ہے نا جی. یہ ہم ضرور کہیں گے کہ مسنگ پرسن از آلسو اے ایشو, بٹ یہ کہنا کہ مسنگ پرسن از دا موسٹ امپورٹنٹ ایشو, یہ بھی پوری تضاد ہوگا. جو کہ لوگ مسنگ پرسنز کے لیے آلریڈی وہ آواز اٹھا رہے ہیں. آج تک آپ نے کسی شہداء کے لیے ان کو دیکھا؟ ان سے بھی آپ یہ سوال کریں کہ کیا وہ اپنے ہمارے جتنے بھی, کیونکہ ہم نے شہادت کسی ذاتی مفاد کے لیے نہیں دی, پاکستان کے لیے دی ہے, صوبے کے لیے دی ہے, سلامتی کی پاکستان کے دفاع کے لیے دی ہے. تو ان سے بھی آپ یہ سوال کریں کہ وہ اپنے شہداء کے لیے آواز کیوں نہیں اٹھاتے؟ اگر مسنگ پرسنز آپ کس مسنگ پرسن کی بات کر رہے ہیں؟ وہ مسنگ پرسنز جو دہشت گردی ایکٹس میں انوالو ہیں, اس مسنگ پرسن کی بات کر رہے ہیں؟ میں ان کی بات نہیں کر رہا جن کی احتجاج کرتے ہیں, میں ان کی بات کر رہا ہوں. انڈکلیئرڈ جو پہلے شہداء ہیں وہ بھی ہمارے پاکستانی ہیں بھائی ہیں. اگر وہ دہشت گردی میں ملوث ہیں تو کیا ان کا نام سامنے آنا چاہیے؟ اگر وہ زندہ ہے تب بھی پتہ لگنا چاہیے, اگر وہ شہید ہو گئے تب بھی یہ ان کے لواحقین کا مطالبہ ہے. تو میرا یہ ناقص رہی یہ تھی کہ آپ کیونکہ بلوچستان سب سے زیادہ متاثر ہے, تو میرے خیال سے آج بہترین فون تھا آپ کے پاس کہ آج آپ ان کا بھی ذکر کرتے تھے, کیونکہ ان کی بات اٹھانے والا نہیں ہے تو شاید ان کی وہ تو ہم پہلی دفعہ جمع ہوئے. آج کا مدعا یہ ہے کہ جو سیکشن 20 ہے اس کو ریسٹور کیا جائے تاکہ ہمارے شہداء کو جو انصاف ملے وہ دیا جائے. ہم کس کی طرف جائیں؟ سول کورٹس آر ناٹ empowered to give punishment to those who are committed in terrorist acts. So we appeal that military acts should be let them. ملٹری ایکٹ سے یہ نہیں ہوتا کہ ہمارا جو مائنڈ سیٹ ہے نا, ملٹری ایکٹ جب ہم کہتے ہیں کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اپیل کا کوئی رائے نہیں ہوتا, ملٹری ایکٹس میں بھی آپ کا اپیل کا رائے ہوتا ہے. میں اس طرف جا ہی نہیں رہا. جو بلوچستان میں اوریجنل مسنگ پرسن ان کی تو ہم لوگ مذمت کرتے ہیں, لیکن ایک چیز لیکن آپ مسنگ پرسن کی بات کرتے ہیں, کیا میں اس مسنگ پرسن کے لیے کہ ظاہری بات ہے جب کوئی فورم بنتا ہے, جب کوئی تنظیم ہمارے سے وجود میں آتی ہے تو اس کے بیک پہ پھر ہوتے ہیں سپورٹ کرنے کے لیے شہداء فورم کو سپورٹ کون کر رہا ہے. دوسرا میرا سوال ہے رسائی صاحب سے, ظاہری بات ہے شہید ہے, آپ ان کی قربانیاں ہم کبھی نہیں بھول سکتے, اور جو شہید شہداء کی روایتی ہوتے ہیں ظاہری بات ہے درد سے جس دکھ سے گزر رہے ہوتے ہیں, ہم برداشت ان کو الفاظ میں بیان نہیں کر سکتے. آپ نے یہاں پر ملک کے استحکام کی بات کی, آپ نے سلامتی کی بات کی, بقا کی بات کی, ترقی کی بات کی. آپ سے سوال ہے کہ اس ملک کی سلامتی کے لیے, بقا کے لیے آپ کے پاس ڈول نیشنلٹی کب چھوڑ رہے ہیں؟ یہ پہلی دفعہ بھی میں پریس کانفرنس کر رہا تھا, یہ سوال بھی آپ نے مجھ سے کیا. دوسرے کا جواب میرا یہی تھا کہ ایک بندہ اگر اس ملک کے لیے اپنے والد تک قربان کر سکتا ہے, ڈول نیشنلٹی کیا چیز ہے یہ آپ ذہن میں رکھیں. اگر ہم اس ملک کے لیے خون دینے کے لیے تیار ہیں تو نیشنلٹی کیا چیز ہے اس ملک کے لیے. ہم پہلا سوال یہ ہے, کوئی آرگنائزیشن بنتی ہے, پلیٹ فارم بنتا ہے تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی بیک سپورٹ ہوتا ہے. میں اپنے بھائی کو اس بات کا جواب دیتا, الحمدللہ ہمارے جو یہ شہداء فنڈ بنا ہے اس کے پیچھے بہت بڑی سپورٹ ہے, اللہ اس کے پیچھے الحمدللہ, اور ہماری قوم کی دعائیں ہمارے ساتھ ہے. انشاءاللہ دیکھو کہ یہ جو شہداء فنڈ میں آپ کو انشاءاللہ وہ جو ملکی سلامتی کے حوالے سے جو چیزیں ضروری ہم سمجھیں گے انشاءاللہ اللہ کی مدد سے, اور آپ جیسی بھائیوں کی وجہ, کیوں آپ بھی الحمدللہ محب وطن پاکستانی جو بھی آج ہمارے ساتھ آپ یہاں پہ اس گہرن میں شریک ہے, تو انشاءاللہ اللہ کی مدد سے اور اپنی عوام کی طاقت سے انشاءاللہ یہ شہداء فنڈ آپ کو اپنا کام کر کے دکھائے گا.